ایک ٹرافی دو دعوے دار، کون بنے گا دنیا فٹ بال کا حکمران؟ دنیا بھر کی نظریں نیو یارک پر لگ گئیں۔ گرینڈ فائنل میں ارجنٹینا ٹائٹل کے دفاع کے لیے اسپین کے مد مقابل آئے گی۔ میسی مسلسل دوسرا ٹائٹل جیت کر کیریئر کو یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ اسپینش ٹیم 16 سال بعد پھر سے ورلڈ کپ ٹرافی اٹھانے کی خواہش رکھتی ہے۔ فائنل کے دوران نمبر گلوکار بھی جلوہ گر ہوں گے۔ فاتح ٹیم ٹرافی کے ساتھ $50 ملین، تقریباً 14 ارب پاکستانی روپے کی انعامی رقم ساتھ لے کر جائے گی۔ سنسنی خیز فائنل پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ میں تیسری پوزیشن کا میچ انگلینڈ نے جیت لیا۔ فرانس کو 4 کے مقابلے 6 گول سے شکست دی تھی۔ انگلش ٹیم نے پہلے ہاف میں 4-0 کی برتری حاصل کی۔ دوسرے ہاف میں فرانس نے کم بیک کر کے 4 گول داغے، لیکن انگلش ٹیم نے مزید 2 گول کر کے میدان مار لیا۔ انگلینڈ کے ساکا نے شاندار ہیٹ-ٹرک سکور کی۔ فرانس کی جانب سے امباپے 2 گول کر کے ٹاپ سکورر رہے۔ امریکی فوج نے ایران پر پوری شدت سے بمباری شروع کر دی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے مسلسل 8ویں رات ایرانی فوج کی ساحلی نگرانی اور فضائی دفاعی تنصیبات، بحری صلاحیتوں اور میزائل و ڈرون ذخیرہ کرنے کے مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ تازہ حملوں میں اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والی ایرانی فورسز کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بندر عباس، قشم اور سیرک میں یکے بعد دیگرے کئی دھماکے سنے گئے۔ امریکی فوج نے خوزستان اور ہرمزگان صوبوں کے علاقوں پر شدید حملے کیے۔ خوزستان میں شادگان کے علاقوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میزائل حملوں سے اردن میں فوجیوں کی موت پر امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار برہمی۔ کہتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک ہے، صورتحال پر بے حد دکھ ہے۔ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں فوجیوں کی قربانی ہمارے عزم کو مزید پختہ کرتی ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی، اردن میں الزرق ایئر بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے میں بیس پر 2 فائٹر جیٹس اور 3 امریکی طیارے تباہ کیے۔ فائٹر جیٹ شیلٹرز، پارکنگ ریمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے میں اسلحہ ڈپو اور ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے الودیری کیمپ میں ایک اسلحہ ڈپو، علی السالم ایئر بیس پر پیٹریوٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کے ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں سے کویت کے امریکی اڈوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے یہ حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے، جن میں سول انفراسٹرکچر اور شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کی کویت، بحرین اور اردن پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایران کے جارحانہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بجلی گھروں، واٹر پلانٹس، اہم شہری تنصیبات پر حملے مسترد کرتے ہیں۔ امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی فوجی کارروائیاں روکی جائیں۔ خلیجی ملکوں اور یورپی یونین نے ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا آبنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط یا فیس کے کھلا رکھا جائے۔ ایران کا امریکہ سے معاہدہ معطل کرنے کا اعلان۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میر مقدم نے ایکس پر لکھا 2 اہم سفارتی کامیابیوں کو تباہ کر کے صدر ٹرمپ عوام کی بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایم او یو پر دستخط کے 20 دن سے بھی کم عرصے میں اسے ختم کر دیا۔ امریکہ نے بین الاقوامی اصول پامال کیے۔ بین الاقوامی برادری کو امریکی اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے۔ ابراہیم عزیزی نے کہا امریکی افواج کو ایران کے ممکنہ جوابی اقدامات سے بچنے کے لیے فوری طور پر نکل جانا چاہیے۔ اگر امریکی فوجی واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دانشمند سپریم لیڈر کے ناقابل فراموش سبق سے کیا مراد ہے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ کہا چند افراد کے بیانات سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر نہیں ہونے چاہیے۔
بات چیت میں امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وینیزویلا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے فیلکس پلاسنسیا کو وینیزویلا کا وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار نے وینیزویلا میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستان اس مشکل گھڑی میں وینیزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی گاڑی کے قریب ہوائی فائرنگ کرنے والا گرفتار کار سوار ملزم اسامہ نے لاہور ڈیفنس پہ وفاقی وزیر کی گاڑی کو اوورٹیک کیا اور پھر فائرنگ کی۔ ملزم سے اسلحہ برآمد، گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی۔ عطا طاہر کے مطابق گاڑی نے بائیں جانب سے کراس کیا اور 5 ہوائی فائر کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا وفاقی حکومت بلوچستان کی عوام کو درپیش مسائل کے حل اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان کی عوام کی جائز معاشی ترقی اور خوشحالی آئین کے دائرے میں یقینی بنائی جائے گی۔ عبد المالک بلوچ نے کہا بلوچستان کے باغیوں کو عوام کی حمایت یا کوئی اخلاقی جواز حاصل نہیں ہے۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخی کامیابی ہے۔ اس سے متعلق نورین نیازی کا بیان قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی پاکستان مخالف بیانات کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے کہا نورین نیازی کے بیان سے ثابت ہوا کہ یہ پاکستان کے خلاف پراکسیز ہیں۔ ان کا ہدف صرف ادارے نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ نورین نیازی کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ بھارتی گودی میڈیا نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا لیا۔ گودی میڈیا نورین نیازی کے مارکہ حق سے متعلق بیان کو خبروں کی زینت بنا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے انٹرویو میں مارکہ حق پر افواج پاکستان کو بے جا تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ متنازع بیان پر این سی سی آئی اے نے نورین نیازی کو کل اسلام آباد طلب کر لیا۔ نوٹس میں کہا گیا نورین نیازی نے سوشل میڈیا پر جھوٹی، توہین آمیز اور اشتعال انگیز باتیں کی جس کا مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنا تھا۔ نورین نیازی نے الزام لگایا ہے مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ مودی چاہتا تو 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر دیتا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ نہیں کیا۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کی گہما گہمی، پیپلز پارٹی کی کوٹلی میں جلسے کی تیاریاں، بائی پاس روڈ سکندر حیات اسٹیڈیم میں پنڈال سجے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ناران جانے والی کار کیوائی کے مقام پر کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، ایک زخمی ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے سیاحوں کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ وادی کاغان، وادی سرن اور دیگر علاقوں میں شدید بارشیں، جبوڑے اور ورگئی سچ میں کلاؤڈ برسٹ۔ متعدد ہوٹل اور مکانات کو نقصان، ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی، متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور شاہراہوں پر پانی آنے سے ٹریفک متاثر۔ ریسکیو حکام کے مطابق بالاکوٹ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سمر کیمپ 2026 میں شریک طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست، قومی سلامتی، دہشت گردی اور چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ طلباء و طالبات نے کہا ہمیں پاکستان کو درپیش داخلی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق مؤثر آگاہی حاصل ہوئی۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج کی دہشت گردی کے ناپاک کردار سے متعلق آگاہ کیا۔ موجودہ دور میں غلط معلومات اور پروپیگنڈا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آئی ایس پی آر سمر کیمپ میں 18 سے زائد شہروں کے 4000 سے زائد طلباء و طالبات شریک ہوئے۔ شیخوپورہ تھیٹر میں اسٹیج اداکارہ پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया, मुल्ज़िम राजा जैन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। थिएटर में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मालिकान की जिम्मेदारी है। किसी को भी ख़वातीन से बदसलूकी और तज़हीक की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची पुलिस ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का भाई गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक मुल्जिम कामरान मुराद को घोड़ा चौरंगी के करीब इंटेलिजेंस इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। 2 किलो चर्स और आधा किलो आइस बरामद की गई। मुल्जिम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात सप्लाई करता था। मुल्जिम कामरान मुनशियात फरोशी के मुकदमात में पहले भी जेल जा चुका है। मुल्जिम के खिलाफ थाना जमशेद क्वार्टर्स में मुनशियात के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। और मारूफ अदाकार नदीम बेग 85 बरस के हो गए। उनका सहर अंगेज फनी कैरियर फिल्म चकोरी से शुरू हुआ। फिल्मों में अदाकारी के साथ गुलकारी का शौक भी पूरा किया। नदीम और शबनम की खूबसूरत जोड़ी ने फिल्मी दुनिया को कई सुपरहिट फिल्में दी।